الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کھلم کھلا ہونے لگتی ہیں اور ان پر روک ٹوک نہیں کی جاتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب عام نازل ہو جاتا ہے، ایسا عذاب کہ جس کے اندر سارے لوگ پکڑ لیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ نیک لوگ بھی اس سے الگ اور مستثنی نہیں ہوتے، سارے لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ ہاں، دنیا کے عذاب میں تو سارے ہی لوگ پکڑے جائیں گے، البتہ آخرت میں ان کے عمل کے اعتبار سے ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ لیکن دنیا کا عذاب جہاں تک ہوگا، دنیا کے عذاب میں سب پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ اس فتنے سے، اس عذاب سے ڈرو کہ جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا بلکہ سب کو پہنچے گا۔ احادیث شریفہ اس سلسلے میں بکثرت ہیں۔ ہر مسلمان کے ذمے برائی سے روک ٹوک کرنے کا کام ہے، جس کی جتنی استطاعت اور قوت ہو، جسے ہاتھ سے روکنے کی قوت ہو اس کے لیے ہاتھ سے روکنے کا حکم ہے، اور یہ درجہ اصل میں تو حکمرانوں کا ہے۔ جو حکومت ہوتی ہے، حاکم ہوتا ہے، قوت نافذہ جن کے پاس ہوتی ہے، یہ اصل میں ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن بعض اوقات ایک محدود درجے میں عام آدمی کو بھی ایسی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت اس وقت سمجھی جاتی ہے جبکہ آدمی ہاتھ سے روکے اور پھر اس کے نتیجے میں کوئی جوابی رد عمل اور فتنہ اور فساد پیدا نہ ہو، ورنہ پھر ہاتھ سے روکنے کا حکم نہیں۔ مثلا کہیں پر کوئی مجلس برائی کی ہو رہی ہے اور کسی کو دینی بات سن کر جوش آیا اور وہ گیا اور اس نے وہاں توڑ پھوڑ کر دی، ہاتھ پیر استعمال کیے، زبان استعمال کی اور اس کو ختم کر دیا، مگر انہوں نے پولیس میں کیس کر دیا اور یا کچھ اور لوگوں کو لے کر کے آ گئے اور پھر لڑائی ہو گئی، یہاں درست نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں آدمی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ لیکن ہاتھ سے روکنے سے زیادہ جس چیز جو درجہ ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے بکثرت، وہ زبان سے روکنے کا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ ہاتھ سے نہ روک سکے، زبان سے روکے۔ کہیں منکر ہے، برائی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، ہم بولیں کہ بھئی دیکھو یہ تو غلط بات ہے۔ آپ سے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ لڑائی کیجئے، آپ آستین چڑھائیے، آپ گالی دیجئے، آپ بد زبانی کیجئے، ہم نہیں کر رہے ہیں آپ سے۔ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نرمی سے کہیے، مگر کہیے۔ اب آپ بتائیے ہم لوگ کتنا کہتے ہیں؟ بولیے۔ آج ہماری تقریبات میں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی ناشائستہ طرز عمل اختیار کریں، آپ شائستہ طریقے سے کہہ دیں کہ دیکھو بھائی یہ جو کر رہے ہیں آپ، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور اگر ہم تو اجازت چاہ رہے ہیں آپ سے، رخصت چاہ رہے ہیں، ہم معذرت چاہتے ہیں شرکت سے۔ کیا جاتا ہے اس میں بتائیے؟ کیا برائی ہے اس میں بتائیے؟
افسوس یہ ہے کہ آج امت اس کام کو بالکل نہیں کر رہی ہے۔ بسا اوقات ہمارے شہر میں خاص طور پر شادیوں کا مسئلہ ہے، اور اب تو اور بھی مختلف قسم کی تقریبات ہیں، تو اب وہاں پر اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی لوگ جاتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، کچھ نہیں، زبان ہلانا نہیں چاہتے، کسی کو ناراض کرنا نہیں چاہتے، کسی کو کچھ بولنا نہیں چاہتے، اور دعوت چھوڑنا بھی نہیں چاہتے بہت سے لوگ۔ حالانکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے شریک نہیں ہونے سے نہ ان کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ بہت سی دعوتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی ان پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہونے والا، مگر پھر بھی جا رہے ہیں، اور ہم ذمہ دار ہیں پورے، اور پھر ہم نافرمانی دیکھ رہے ہیں، مگر ہم سے کچھ نہیں کہا جاتا، کچھ نہیں کہا جاتا۔ لوگ بعض اوقات تذکرہ کرتے ہیں کہ بھئی فلاں شادی ہوئی اور اس میں 5000 آدمی آئے اور اتنے آئے، اور ایسی ایسی نافرمانیاں ہوئی اللہ کی۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھو بھئی، بعد میں تذکرہ کرتے ہیں، اخباروں میں چھاپتے ہیں، تنقیدی تذکرے اس کے جگہ جگہ کرتے ہیں، لیکن وہ 5000 آدمی جو اس تقریب میں شریک ہوئے تھے، ان 5000 میں سے کتنے لوگ تھے جو شرکت پہ مجبور تھے؟ اگر میں مان لوں کہ اس سیٹ، اس مالدار، اس بااثر آدمی کے ملازمین ماتحت 500 آدمی ایسے تھے جو مجبور تھے، یعنی وہ اگر شریک نہیں ہوتے تو ان کو نقصان کا اندیشہ تھا۔ وہ بھی ان کی ایمان کی کمزوری ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کی کمزوری کی رعایت رکھتے ہوئے ہم ان کو معذور مان لیتے ہیں کہ بھئی ان کو ڈر تھا کہ بھئی وہ بڑا آدمی ہے اور یہ ان کے ماتحت ہیں، ملازم ہیں، تو اب یہ نہیں جاتے تو ان کو مسئلہ ہوتا۔ لیکن جو 4500 شریک ہوئے وہ کیوں شریک ہوئے؟ اور کیا ان میں سے کچھ لوگ بھی ایسے تھے جنہوں نے اٹھ کر کے کہا کہ بھئی یہ چیز غلط ہے؟ اس میں سے 10 آدمی بھی نکلے اس تقریب میں سے باہر، 100 آدمی بھی نکلے اس تقریب میں سے باہر، 5000 آدمیوں میں سے 500 آدمی بھی اگر نکل جائیں، یا 500 آدمی بھی زبان سے اچھے طریقے سے کہیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یقین کیجئے کہ سامنے والا برائی سے رکے گا، اس کو احساس ہوگا کہ ہمارے اس عمل کو ناپسند کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ ان 5000 میں سے 500 آدمی کم از کم بول کے آئیں، شائستگی سے، تہذیب سے، ادب سے بول کے آئیں، بھائی آپ نے جو کیا غلط کیا ہے، آپ نے صحیح نہیں کیا ہے۔ آپ خود تصور کیجئے کہ اس تقریب میں اگر وہ 500 آدمیوں سے یہ سنے، 4500 تعریف کریں اس کی، لیکن اگر 500 آدمی بھی یہ بول کے آئیں کہ بھائی یہ تم نے غلط کیا، اثر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ یقیناً پڑے گا۔ ہم کچھ نہیں بولتے۔ تھوڑے دن پہلے ایک نکاح میں، مغرب میں نکاح تھا، ایسا عام طور پہ الحمدللہ نہیں ہو رہا ہے، کبھی کبھار ہو رہا ہے، پہلے سے بہت کم ہو گیا۔ مغرب میں نکاح تھا، مگر میں عشاء کے قریب تک انتظار کر کے واپس ہو گیا۔ میں انتظار کرتا بھی نہیں، مگر چونکہ لڑکی کے والد میرے دوست تھے تو ان کی رعایت میں مجھے، ورنہ وہ لڑکے والے بلائے ہوئے ہوتے تو میں چند منٹ میں واپس ہو چکا ہوتا۔ تو عشاء کے قریب تک بھی نوشا نہیں پہنچے۔ میں نے اس وقت تذکرہ کیا کہ میں نے میل وشارم میں ایک منظر ایسا دیکھا ہے جو زندگی میں کہیں نہیں دیکھا۔ میں نے میل وشارم میں ایک مرتبہ بہت پہلے میری حاضری ہوئی تھی، اور وہاں پر ایک بہت بڑی مسجد ہے، اس کا نام مسجد خضر ہے، اور امام حرم شیخ عبداللہ سبیل نے اس کا افتتاح کیا تھا، اور اس زمانے میں 1.5 کروڑ میں بنی تھی۔ آج تو پتہ نہیں کتنے 10-20 کروڑ لگ جائیں گے اس کو۔ بہت بڑی مسجد ہے۔ معلوم ہوا 10:30 بجے نکاح ہے، تو ہم کو بھی معلوم تھا کہ یہاں نکاح میں بعض اچھی باتیں ہیں، بہت اچھی، تو ہم بھی شوق سے گئے اور وقت سے پہلے گئے۔ تو ہم نے دیکھا کہ بھئی مسجد میں وقت سے پہلے لوگ آ رہے ہیں اور مسجد بھر رہی ہے۔ عجیب و غریب منظر تھا۔ بہت اچھے صاف ستھرے کپڑے، لنگی پہنتے ہیں وہ لوگ، بہت اچھی شاندار لنگیاں پہن کے، اچھے کپڑے پہن کے لوگ وقت سے پہلے آتے جا رہے ہیں۔ قاضی صاحب آ کے بیٹھے، ان کے سامنے ایک دلہا آیا، پھر دوسرا آیا، تیسرا آیا، 5 آ گئے، بیٹھ گئے، لوگ آ رہے ہیں۔ اور 10:30 سے 2-3 منٹ پہلے مڑ کے دیکھو تو مسجد پوری بھری ہوئی ہے،
آنے والوں کا سلسلہ بند ہے. ہم نے زندگی میں عید کی نماز میں بھی حیدرآباد میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا، عید میں بھی نہیں دیکھا. 2-3 منٹ پہلے ہی سب بند ہو گیا نا. اب اس کے بعد 1 منٹ پہلے ایک شخص کھڑا ہوا ادھر، اور گھڑی لگی ہوئی تھی ڈیجیٹل ایک، اور وہ ویسا کھڑا ہوا جیسے ہم سالار جنگ میوزیم میں گھڑی میں سے ایک آدمی نکلتا ہوا دیکھتے ہیں گھنٹہ بجانے کے لیے، ایک مشین کی طرح، اور وہ مشین کی طرح گھڑی کو گھورنے لگا 10:29 پہ، اور گھور رہا ہے. عجیب منظر تھا ہمارے لیے خود، ایک آدمی ایسا مشین کی طرح کھڑا ہے اور گھڑی کو گھور رہا. جیسے ہی 10:29 ہوئے، یعنی 30 منٹ ہوئے، تو اس نے آواز لگائی تامل میں، جو ہم نے بعد میں مطلب معلوم کیا، آپ حضرات نکاح کی اجازت دیجئے. یہ کہتا ہوا بیٹھ گیا. وہ بیٹھ گیا اور قاضی صاحب نے فوری بعد اس کا جملہ ختم تو قاضی صاحب کا خطبہ شروع. تو 9 منٹ میں 5 نکاح ایجاب و قبول کے ساتھ ہو گئے. میں وقت کی پابندی کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں یہ ماحول اس لیے بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی دلہا 2-4 منٹ تاخیر کر دے تو برادری ایک تو مالی جرمانہ لگاتی ہے اس کے اوپر، اور سب سے بڑا جرمانہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ اب اس وقت ختم، دوسرے وقت کا اعلان کرو. اب تو جا رہے ہیں ہم. تو کسی کو ہمت ہی نہیں ہوتی، لوگوں سے پہلے نوشہ موجود رہتے ہیں. وقت کی قدر ہے، مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے. تو میں آپ کو یہی پہلو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ان لوگوں نے جب اٹھ کے جانے کا بائیکاٹ کا ماحول بنایا کہ بھائی ٹھیک ہے بعد میں نکاح ہوگا پھر آئیں گے ہم، دوسرا اعلان کر دو، ظہر کا کر دو، ظہر پہ آ جائیں گے، مگر اب نہیں ہوگا. دیکھیے کیسی پابندی ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہمارے بولنے سے اثر پڑتا ضرور ہے. ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے بولنے سے کیا ہوگا، یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری. ہمارے بولنے سے ضرور اثر پڑے گا. اللہ نے رکھا ہے ایسا نظام. حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب حسنی ندوی مدثر اللہ، اللہ تعالی حضرت کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے، بہت کمزور ہو گئے ہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، اور اس ملک میں جو شخصیات ہیں ان میں بڑی شخصیت ہے حضرت کی. چند سال پہلے ملے پلی کے پاس حضرت مولانا علی میاں ندوی کے نام سے میموریل سینٹر ہے، اس میں حضرت نے خطاب میں امر بالمعروف نہی عن المنکر پر بات فرمائی تھی، اور فرمایا تھا بات چلاؤ، بات چلانا ایک چیز ہے. اور یہی پروپیگنڈا ہے جو آج شیطانی قوتیں کر رہی ہیں. بات بولتے رہو، جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ لوگ سمجھیں گے بس سچ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، روزانہ نمونے دیکھ رہے ہیں اس کے. تو حضرت نے وہ لطیفہ سنایا تھا کہ ایک آدمی اپنی بکری لے کے نکلا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے کے لیے. تو 3-4 شاطر قسم کے چور تھے، انہوں نے ایک پلان بنایا اور راستے میں بیٹھ گئے، اور اس کو سلام کر کے پہلے والے نے کہا وہ خیریت سے ہیں، آج صبح صبح کتا لے کے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا پاگل ہو، اندھے ہو تم، بکری لے کے جا رہا ہوں میں، کتا نظر آ رہا ہے تم کو؟ لڑنے آمادہ ہو گئے. اس نے کہا کوئی بات نہیں بھائی، ناراض مت ہو، صبح صبح لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ، خدا حافظ. آگے بڑھا تو دوسرا چور ملا، اس نے بھی سلام علیکم کے بعد پوچھا کہ بھائی یہ جو آپ لے جا رہے ہیں بڑا قیمتی کتا ہے، اتنا قیمتی کتا آپ کو کہاں سے مل گیا بھائی؟ یہ تو بڑے بڑے مالداروں کے پاس ہوتا ہے، بڑے بنگلوں میں ہوتا ہے. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا مجھے، آج دوسرا پاگل ملا ہے مجھے. اس سے بھی اس نے مزاحمت کی. پھر آگے بڑھا، تیسرا ملا، تیسرے نے بھی ایسا ہی سوال کیا کہ اوہو یہ تو شکاری کتا معلوم ہوتا ہے، ذرا میں بھی حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، کہاں سے لیا ہے آپ نے؟ لیکن اب اس کا جواب کمزور پڑ گیا. آگے بڑھا، چوتھے نے بھی جب ایسا ہی پوچھا تو وہ اپنی بکری چھوڑ کے بھاگنے لگا کہ یہ کوئی شیطان ہے جو میرے ہاتھ میں آ گیا ہے، مجھے بکری نظر آ رہی ہے اور حقیقت میں کتا ہے. اس لیے کہ سارے لوگ کتا بول رہے ہیں، ایک نے کہا، دو نے کہا، تین نے کہا، چوتھا کہہ رہا، تو ضرور یہ کتا ہی ہے، اور یہ چھوڑ کے بھاگ گیا. تو بھائی بولنے کا اثر ہے، بولنے کا اثر ہے. ہم نے بالکل چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیا. کسی رشتہ دار کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، کسی دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، کوئی دعوت چھوڑنا نہیں چاہتے.
اس لیے اللہ کی نافرمانیاں بڑھ رہی ہیں۔ اور میرے دوستو، بار بار عرض کی جا چکی ہے آپ کے سامنے بات کہ جو تیسرا جو درجہ ہے وہ کم سے کم درجہ ہے برائی کو دل سے برا سمجھنا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ۔ اور کیا فرمایا آپ نے؟ ہاتھ سے روکنا سب کو طاقت نہیں ہے، زبان سے روکنا۔ پھر تیسرا درجہ، ٹھیک ہے واقعی زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اتنا کمزور ہے آدمی، ایسی پوزیشن میں ہے، تو اب تیسرا درجہ اس کے لیے یہ ہے کہ بھئی وہ دل سے برا سمجھے اسے۔ اور اس کو کیا فرمایا آپ نے؟ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ۔ اور دوسری روایت میں کیا فرمایا؟ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اس کے بعد ایمان کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو یہ تیسرا درجہ ایسا، اس کے بعد ایمان نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق۔ ہمارے معاشرے میں صورتحال اب ایسی ہوتی جا رہی ہے، بہت سی برائیاں ہو رہی ہیں، مگر خطرناک بات یہ ہے کہ ان کے برا ہونے کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ رات جو برائیاں ہوئی ہیں، ایک مسلمان کے مسلمان باقی رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے اس پر ناگواری ہو۔ گزشتہ رات ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہماری ریاست میں سب سے زیادہ شراب پی گئی ہے، بیچی گئی ہے، خریدی گئی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں اس سے ناگواری ہو۔ اگر ناگواری ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، ایمان خطرے میں۔ ایک آدمی شرابی ہے، شراب پیتا ہے، کسی وجہ سے غلطی مبتلا ہو گیا، عادت پڑ گئی، لت لگ گئی۔ کبھی کبھی عید بقرعید میں، شب برات، شب قدر میں مسجد آتا ہے، شرمندہ ہو کے آتا ہے، اپنے کو گناہگار سمجھتا ہے۔ پوچھ لو کسی بھی عالم مفتی سے، وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ جب تک وہ دل سے نادم ہے، شرمندہ ہے، گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، اپنے کو حقیر سمجھ رہا ہے، اس کا ایمان باقی ہے، ضمانت دی جا سکتی ہے اس کے ایمان کی۔ لیکن جب برائی نہیں سمجھے گا، ایک آدمی ایسا ہے جس نے ایک قطرہ بھی شراب نہیں پی، مگر وہ شراب کو حرام نہیں سمجھتا، شراب پینے کو برا نہیں سمجھتا۔ پوچھ لو علماء سے، وہ زندگی بھر شراب پی کے بھی مسلمان ہے، اور اس نے ایک قطرہ بھی نہیں پی مگر ایمان نکل گیا اس کا، کافر ہو گیا۔ ایک قطرہ بھی شراب کا نہیں پیا مگر کافر ہو گیا۔ میرے دوستو، چاہے گزشتہ رات جو صورتحال ہوئی، بھائی پہلے تو غیر کرتے تھے سارے، لیکن اب دیکھو مسلمانوں کی برقع پوشوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ کیا ملے گا اس کیک سے آپ کو؟ اور خدا نے سال اور عمر کی یہ نعمت دی تو اس کے آخری لمحے آپ نے کیسے شکر میں ادا کیے؟ سوچیے ذرا، ہر مسلمان سوچے۔ بھائی سال کے آخری لمحات تھے، آخری گھنٹے تھے، تو اس کا شکریہ تم نے، کہ خدا نے سال پورا دیا، تو اس کا شکریہ کیسے ادا کیا تم نے؟ ڈانس سے، باجے سے، ڈی جے سے، میوزک سے۔ اور نئے سال کا آغاز ہوا تو سال کا آغاز ہوتے ہی تم نے بسم اللہ پڑھا، اللہ اکبر پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھا، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا۔ کیا پڑھا تم نے؟ تم بتاؤ، ارے اپنی عقل سے کام لو۔ خود خدا نے دل میں مفتی رکھا ہے، اس سے پوچھو کہ سال کا اخیر تم نے کیسا گزارا اور سال کی ابتدا تم نے کیسے کی۔ میرے دوستو، یہ موقع ہو یا اس کے علاوہ مواقع ہوں اور تقریبات وغیرہ کے، ہمارے معاشرے میں جو اس وقت بہت فکر کی صورتحال ہے وہ یہی ہے، گناہ کا، برائی کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، ہم کبھی این آر سی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، کبھی تعلیمی پالیسی کے خلاف کر رہے ہیں، کبھی 3 طلاق کے خلاف۔ آپ بتاؤ اس کے لیے کون مجبور کر رہا ہے آپ کو؟ کون کہہ رہا ہے یہ کرو؟ اور آپ خود مرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کو کسی دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ آپ خود اپنی بربادی کا سامان کر رہے ہیں، آپ کو کسی دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی میرے دوستو، اپنے ماحول کی فکر کرو، اپنے ماحول۔ اور یہ خالی مولانا لوگوں کی، علماء کی، خطیبوں کی، جماعتوں کی ذمہ داری نہیں،
ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنی طاقت اپنے دائرے کے اندر کہ وہ اللہ کی نافرمانیوں سے روکے، لوگوں کو روکے ٹوکے بتائے، اور اپنے کو جتنا علیحدہ کر سکتا اتنا علیحدہ کرے، اپنے گھروں کی فکر کرو، اپنے ماحول کی فکر کرو، اپنے بچوں اور بچیوں کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔